1952 میں ختم ہونے والے چیتوں کی 70 سال بعد ہندوستان میں واپسی۔ 1952 میں چیتے ہندوستان سے ختم ہو گئے تھے، اب 70 سال بعد ان کی واپسی ہوئی ہے۔ 17 ستمبر 2023 کو نامیبیا سے 8 چیتے ہندوستان لائے گئے ہیں، جن میں 5 مادہ اور 3 نر چیتے ہیں۔ مادہ چیتوں کی عمر 3 سے 5 سال ہے، جبکہ نر چیتوں کی عمر 4.5 سال سے 5.5 سال کی بیچ ہے۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گولی کی رفتار سے دوڑنے والے چیتے کی بائیونامکس کیا ہے اور کیوں وہ شیر اور باغ کو بھی پچھاڑ دیتا ہے۔ چیتا سائنسدانوں کے مطابق 120 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ ٹاپ اسپیڈ پر وہ 23 فٹ یعنی قریب 7 میٹر لمبی چھلانگ لگاتا ہے۔ چیتا 1 سیکنڈ میں ایسی 4 چھلانگیں لگاتا ہوا دوڑتا ہے۔ چیتے کے پاس اپنے شکار کے لیے صرف 1 منٹ ہی ہوتا ہے، یعنی اسی دوران ہی اسے اپنا شکار کر لے۔ چیتے کی ریڑھ کی ہڈی اتنی لمبی اور لچیلی ہوتی ہے کہ دوڑتے وقت اس کے پچھلے پیر اس کے اگلے پیر تک آ سکتے ہیں، یعنی یہ باغ، شیر، تیندوے اور جیگوار کے مقابلے لمبی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے چیتا ٹاپ اسپیڈ پر 23 فٹ یعنی قریب 7 میٹر لمبی چھلانگ لگاتا ہے۔ چیتے کا سر باغ، تیندوے، شیر اور جیگوار کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اس سے تیز رفتار سے دوڑتے وقت اس کے سر سے ٹکرانے والی ہوا کا دباؤ کافی کم ہو جاتا ہے۔ چیتے کی کھوپڑی پتلی ہڈیوں سے بنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے سر کا وزن کم ہوتا ہے۔ ہوا کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے اس کے کان بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تیز رفتار کے ساتھ دوڑتے چیتے کی ماس پیشیوں اور ان سے گزرنے والے خون کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ چھوٹے سر اور کان کی وجہ سے دماغ سے گزرنے والے خون کو ٹھنڈا ہونے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ چیتے کا دماغ اس گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اور وہ دوڑتے دوڑتے اچانک رک جاتا ہے۔ چیتا صرف 1 منٹ تک ہی اپنی تیز رفتاری کو قائم رکھ پاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے شکار کرنے کی در 40% ہوتی ہے اور اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے بار بار شکار کے پیچھے دوڑ لگانی پڑتی ہے۔ 100 سے 120 کلومیٹر گھنٹے کی رفتار سے دوڑنے کے لیے چیتے کی ماس پیشیوں کو بہت زیادہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس آکسیجن کی سپلائی کو برقرار رکھنے کے لیے چیتے کے نتنوں کے ساتھ سانس کی نلی بھی موٹی ہوتی ہے، تاکہ وہ کم بار سانس لے کر بھی زیادہ آکسیجن جسم میں پہنچا سکے۔ چیتے کی چھوٹی کھوپڑی میں بڑے نتنوں کو جگہ دینے کے لیے اس کے جبڑے کے کونوں میں موجود 4 نوکیلے دانت چھوٹے ہوتے ہیں۔ جبڑے کی ماس پیشیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے شکار اکثر اس کی پکڑ میں آنے کے بعد بھی چھوٹ جاتا ہے۔ چیتے کی آنکھ سیدھی سمت میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ کئی میل دور تک آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا شکار کتنی دوری پر ہے۔ اس کی آنکھ میں امیج اسٹیبلائزیشن سسٹم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تیز رفتار میں دوڑتے وقت بھی اپنے شکار پر فوکس بنائے رکھتا ہے۔ اس کے پنجے گھماؤدار اور گرپ والے ہوتے ہیں۔ دوڑتے وقت چیتا پنجوں سے زمین پر گرپ بناتا ہے اور آگے کی طرف آسانی سے جمپ کر پاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اپنے پنجوں کی ہی وجہ سے وہ شکار کو کس کر جکڑے رکھ پاتا ہے۔ چیتے کی پونچھ 31 انچ یعنی 80 سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے۔ یہ چیتے کے لیے رڈار کا کام کرتی ہے اور اچانک مڑنے پر بیلنس بنانے میں کام آتی ہے۔ چیتے کا دل شیر کے مقابلے 3.5 گنا بڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوڑتے وقت اسے بھرپور آکسیجن ملتی ہے۔ یہ تیزی سے پورے جسم میں بلڈ کو پمپ کرتا ہے اور ماس پیشیوں تک آکسیجن پہنچاتا ہے۔ اس کی ناک بھی بڑی ہوتی ہے، جس سے لمبی سانس لے پاتا ہے۔ چیتے دھاڑتے نہیں، بلیوں کی طرح غراتے ہیں۔ کئی چیتے بھونکتے بھی ہیں۔ 2 کلومیٹر دور کی آواز کو بھی چیتا صاف سن سکتا ہے۔ 6 مہینے کا ہوتے ہی چیتا شکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چیتے شکار کے وقت چھپنے کے لیے اپنے جسم پر بنے اسپاٹس کا سہارا لیتے ہیں۔ چیتے کے جسم پر اوسطاً 2000 اسپاٹس ہوتے ہیں۔ 2 ہفتے کا ہوتے ہی چیتے کا بچہ گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک چیتے کے عام طور پر 3 سے 5 بچے ہوتے ہیں۔ یہ دن میں ہی شکار کرتے ہیں کیونکہ ان کا نائٹ ویژن کمزور ہوتا ہے۔ چیتے کا وزن 36 سے 65 کلو گرام تک کا ہوتا ہے۔ ایک چیتے کی اوسطاً عمر 10 سے 12 سال تک کی ہوتی ہے۔ چیتا اپنے شکار کا پیچھا اکثر 200 سے 230 فٹ یعنی 60-70 میٹر کے دائرے میں ہی کرتا ہے۔ وہ شکار کے قریب آنے کے انتظار میں چھپا رہتا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے بلیک اسپاٹس کا سہارا لیتا ہے۔ جہاں چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہاں اپنے شکار کا 220 میٹر کے دائرے میں آتے ہی اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ چیتا اپنے شکار کا پیچھا عموماً 1 منٹ تک ہی کر پاتا ہے۔
اگر اس دوران وہ اسے نہیں مار پاتا تو اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے پنجے کا استعمال کر کے شکار کی دم پکڑ کر لٹک جاتا ہے یا پھر پنجے کے ذریعے شکار کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے۔ اپنے شکار کو پکڑنے کے بعد چیتا تقریباً 5 منٹ تک اس کی گردن کو کاٹتا ہے تاکہ وہ مر جائے، حالانکہ چھوٹے شکار پہلی ہی بار میں مر جاتے ہیں۔ مادہ چیتے کی زندگی کافی مشکلوں سے بھری ہوتی ہے۔ انہیں اپنے بچوں کو اکیلے ہی پالنا پڑتا ہے، یعنی انہیں ہر روز شکار کرنا پڑتا ہے۔ شکار کے دوران خطرناک جانوروں سے بچوں کی حفاظت بھی مادہ چیتے کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مادہ چیتا نر چیتے سے صرف بچوں کی پیدائش کے لیے ہی ملتی ہے، اس کے بعد دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ مادہ نر کے مقابلے نر چیتے اپنا گینگ بھی بناتے ہیں، یعنی ایک جھنڈ میں 4 سے 5 چیتے ہوتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر تو بھائی ہی ہوتے ہیں، کئی بار جھنڈ میں باہر کے ممبر بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ چیتوں کے بچے بڑی مشکل سے بچتے ہیں، یہ اس نسل کے خاتمے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ افریقہ میں 90 کی دہائی میں ہوئی ایک ریسرچ کے مطابق چیتوں کی 95% بچے بالغ ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، یعنی 100 میں سے صرف 5 بچے ہی بڑے ہونے تک زندہ رہ پاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ شکاری جانور ہوتے ہیں، ان میں لگڑ بگھے، ببون، شیر اور شکاری پرندے شامل ہوتے ہیں۔ چیتوں کی رہائشی والے علاقوں میں انسانی دخل سے بھی ان کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ عرب دیشوں میں چیتے کے بچوں کو پالنے کے لیے خریدا جاتا ہے، ان کی قیمت $10,000 یعنی 8 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ یہ بھی چیتوں کی تسکری اور خاتمے کی بڑی وجہ ہے۔ ہندوستان میں آخری چیتے کی موت 1948 میں ہوئی تھی۔ آخری چیتے کا شکار چھتیس گڑھ میں کوریا کے مہاراجا نے کیا تھا۔ 1952 میں بھارتی سرکار نے اعلان کیا کہ اب ملک میں کوئی چیتا نہیں ہے۔ دنیا بھر میں کل چیتوں کی تعداد 7,000 ہے۔ ان میں سے 4,500 چیتے ساؤتھ افریقہ میں ہیں۔ چیتے کی سبھی نسلوں کا اوریجن ساؤتھ افریقہ کی نسلوں سے ہی ہے۔ ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے میرے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریں تاکہ میں آپ کی خدمت میں بہتر سے بہتر ویڈیو لے کر حاضر ہو سکوں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔